سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں، انسان جو بوتا ہے سو کاٹتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں، اپنی طاقت بھری زندگی میں، جوانی میں، شباب میں بہت کچھ کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب اس کی ذات سے، اس کی ذات، اپنی ذات کی بقا اور دوسروں کی ذات کی فنا اگر آنے لگے، یعنی میں خوش ہو جاؤں اور آپ ناراض ہو جائیں، میری خوشی میں آپ کی ناراضگی ہے، میری ترقی میں آپ کا خون پسینہ ہو، تو یہ غلط ہے۔ انسان ہمیشہ دوسروں کو دکھ دیتا ہے، انسان ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دے کر خود راحت بٹورتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں۔ مگر انسان بلا کا لالچی ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مٹھی بھر چاول کے لیے آپ کی پورے گندم کا، پورے کھیت کا، پورے فصل تہس نہس کر دیتا ہے اپنی مٹھی بھر مفاد کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس پر قابو پائیے اس سے پہلے کہ یہ بے لگام گھوڑا بن جائے۔ اس کو نفس کہتے ہیں، اس کو نفس کی شرارت کہتے ہیں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں، ہم جیسے پیدا ہوئے ویسے ختم ہو جائیں گے، ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس لوٹ جائیں گے۔ خالی ہاتھ سادہ پیپر لے کر ہم دنیا میں آئے، لیکن سیاہی بھرا ہوا، سرخ و بلیک سیاہیوں سے بھرپور اعمال لے کر یہاں سے جائیں گے، اور وہاں ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ وہاں کسی بات کو مخفی نہیں رکھی جائے گی۔ ہم جب یہاں سے جائیں گے، اگر اس کی تیاری نہیں کرتے تو ہم بے وقوف ہیں۔ تیاری کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ ہم سینکڑوں سال کی پلاننگ کرتے ہیں، ہزاروں سال کی پلاننگ کر کے کرپشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کرپشن صرف وہی نہیں جو سیاسی نوعیت کی آپ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں، کرپشن دلوں کے فساد کا بھی نام ہے، کرپشن دلوں کی بےمانی کا بھی نام ہے، کرپشن سوچ و سمجھ کا بھی نام ہے۔ اور اسی کرپشن کی سوچ کے ساتھ عمل بھی ہم غلط کرتے ہیں، یعنی کرائم فل ایکٹ کرتے ہیں۔ کرائم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حق میرا نہیں وہ حق لینا چاہتے ہیں، جو چیز میری نہیں ہم وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہزاروں سال کی پلاننگ، یقیناً حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہزاروں سال کی پلاننگ ہو کہ میرے لیے ہزاروں سال ہم جئیں گے تو نہیں، مگر ہزاروں سال تک ہم ایسا پودا بو جائیں، ایسی نسل تیار کر جائیں، ایسی خلقت تیار کر جائیں، ایسے اپنے بچوں کی تربیت کر جائیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہو۔ اور یہی پہ کہتے ہیں سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ جب 100 برس کا ہم سوچتے ہیں تو ہماری دو اعمال یہاں آنی چاہیے۔ ایک میرا عمل جو میرے مرتے ہی وہ عمل کا کھاتا، عمل کی کتاب بند ہو جائے گی، اور دوسرا جو میں نے دوسروں کے لیے کیا
خلق خدا کی بھلے کے لیے کیا، اپنا سمجھ کر، اپنوں کو اپنا سمجھ کر ان کے لیے کیا، وہ میرے لیے صدقہ جاریہ جو کنٹینیو چیریٹی کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ ہم پلاننگ کریں اپنی ذات کی بقا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ میری ذات کی تو بقا ہو لیکن دوسروں کی ذات کی نفی ہو جائے، میری سوچ میری انا کی تسکین ہو مگر دوسروں کی سوچ اور انا ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم انفارچونیٹلی ایسا ہی کر رہے ہیں صدیوں سے، الا ماشاء اللہ۔ تو سامان 100 برس کی ہمارے لیے ہزاروں سال، سینکڑوں سال ہم اپنی پلاننگ کر کے ہم اپنی صلاحیتوں کو ناجائز رستے پہ لگا دیتے ہیں، ناجائز رستے سے اسباب کو اکٹھا کرنے میں لگا دیتے ہیں، ہم کلیکٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں اسباب کو، مٹیریل گڈس کو۔ تو اس کا فائدہ نہیں، اس کے نقصانات یہ کہ میرے سامان میں لوگوں کا لہو ہوگا، میرے سامان 100 برس کی میں لوگوں کی ارمانیں ہوں گی، لوگوں کی بچوں کی حقوق ہوں گے جو ہم نے غصب کیا اور اپنے بینک بیلنس میں، آج کے بینک بیلنس میں اضافہ کیا، بھرتی کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسا کام کیجئے، ایسا حساب رکھیے کہ آپ جواب دے سکیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، چونکہ اگر ہم حساب نہیں دے سکیں تو ہم لوزر ہیں، قرآن کے مطابق ہم خسارے میں ہیں، قرآن کے مطابق ہم بے ایمان ہیں، قرآن کے مطابق ہم حق پر نہیں ہیں، قرآن کے مطابق ہم صبر کرنے والے نہ ہوئے، قرآن کے مطابق ہم بھلائی والے علم کو حاصل کرنے والے نہ ہوئے۔ تو ہمیں اگر سمجھنا ہے کہ یہ سامان 100 برس کیا ہے، کا مطلب ہی کہ ہم نے اکٹھا کیا اپنے حقوق سے زیادہ، اپنے حق سے زیادہ ہم نے مال و اسباب کو جمع کیا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ میرا کل کیسا ہوگا۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بہت دھن دولت جمع کر لیے، پھر ہم میموریل فیلڈ میں چلے گئے، سیمینٹری کے نظر ہو گئے، قبر کے نظر ہو گئے، یا بیمار ایسے ہوئے کہ ہم اس سامان کو انجوائے کرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ تو آپ کا محاسبہ کیجئے، ہم آپ مل کر اپنی سوچ کو پہلے چینلائز کریں تاکہ میری سوچ قبر میں جانے سے پہلے مثبت ہو جائے۔ ہم سامان اکٹھا کریں، اسلام منع نہیں کرتا، دنیا کا اصول ضابطہ قانون منع نہیں کرتے، لیکن اپنا حق لو، دوسروں کا حق مت لو، اپنا فرض ادا کرو، دوسروں کے فرض کی ادائیگی کی فکر مت کرو، ورنہ سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں۔ ہم زندگی ہی میں وہ کام کرتے جائیں جس کا ہم جواب دے سکیں، کرپشن اتنا ہی کریں کہ ہم جواب دے سکیں۔ ہمارے یہاں ایک معروف ہے کہ وہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، یعنی کرپشن کرتا ہے تو کرپشن کا پیسہ، کرپشن کی دولت، کرپشن کی مال میں شیئر بھی کرتا ہے، یعنی چوری اور سینہ زوری، چوری کا پیسہ لینا
چوری کا مال خریدنا، چوری کرنا، چوری کا مال لوگوں کو کھلانا، سب چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنے آپ پر دھیان دیجئے، چونکہ سامان 100 برس پل کی خبر نہیں کب یہ چراغ گل جائے، یہ چراغ گل ہو جائے، ہمیں آپ کو نہیں معلوم اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم اپنے اعمال کا خیال رکھیں، صبر کے ساتھ، حق کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، تبھی سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں کہ مصداق ہوں گے۔ حق تلفی مت کیجیے، کسی کی برائی اپنے دل، اپنے نیت میں مت لائیے، اور اگر ایسا آئے انسان کی فطرت ہے کہ کہیں اس کے حق کے دم پر، اس کی خواہشوں کے دم پر، اس کے خیالوں کے دم پر کسی کا پاؤں آ جائے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں، بے اختیار ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جہاں ایسی ریئیکشن ہو فوراً توبہ کریں، کیونکہ توبہ کریں گے تو ختم ہو جائے گا۔